بھی رو رہے ہیں تو نبی بھی رو رہے ہیں۔ آخری بات تمہیں بتاؤ، آخری بات ٹائم بھی کافی ہو گیا، عرس پاک میں آئے 12 بجنے جاتے عرس پاک میں، یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ، ابھی میں نے کتاب دیکھی وہاں بیٹھے بیٹھے، کتاب جو لکھی انہیں کو پڑھا، یہ قادری سلسلے کے بزرگ، کون سے سلسلے کے بولو؟ قادری سلسلے کے، سمجھے؟ اور خلافت ہوتے 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 نیچے جب آئی، بہت بڑے علامہ بھی گزرے ہوئے، بہت بڑے علامہ، سمجھے؟ اتنے مطلب جو اس وقت دین الہی کے نام سے جو ہوا تھا وہ جدل الفسانی کے دور میں، سمجھے؟ اکبر کے دور میں جو چلا تھا، اگلا قدم اٹھانے والے اس کے خلاف یہ بھی تھے، یہ نہیں ان کے جو جہاں ان کو جو سلسلہ ملا ان کی بات کرو، ارزانی صاحب وہ تھے، اور تمہارے ادھر پہ نا اتنے بڑے پائے کے وہ چشتیہ سلسلے کے مخدوم پاک ہے، چھوٹا شریف ہے، سمجھے؟ اور آگے کو ادھر نکل جائیے گا، مجھے لگتا ہے دیوا شریف بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہوگا، دیوا شریف بھی زیادہ بہت بڑے پائے کے بزرگ وارث پاک، تم جاؤ جو مسجد ہے نا، مسجد میں نے بھی حاضری، وہاں پہ جو نصیحتیں لکھی ہیں تو دوسرے نمبر پہ یا تیسرے پہ غالباً جو نصیحت ہے نا ان میں لکھی ہوئی ہے، اگر جو نماز نہ پڑھے، جو نمازی نہیں، جو ہمارے سلسلے سے الگ ہے، بولا ہے کہ نہیں؟ تم میں سے کوئی بے اوقات دیکھا ہوگا وہاں پہ بے نمازی کے بارے میں فوراً لکھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نماز پڑھنے سے روکے، نماز نہ پڑھے، اور یہ کہے کہ میں وارثی سلسلے سے ہوں، تو بھیا وہ تم خود اندازہ لگاؤ کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ وارث پاک کی خود نصیحت اور وصیت وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جب ان کے قول سے ہی الگ ہے تو ان کے فیضان سے کہاں حاصل کر سکتا ہے، فیضان کہاں حاصل کر سکتا ہے؟ جو بھی نمازوں سے دور ہوا، جو بھی نماز، کوئی بھی اللہ والا، کوئی بھی اللہ والا، کوئی بھی اللہ والا اگر ہوش و حواس میں ہے، وہ تب بات کر رہا ہوں ہوش و حواس میں ہے تو وہ نمازی ضرور ہے، اور اگر نمازی نہیں اور ہوش و حواس میں ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، علماء پکڑ لیں گے مجھے اگر میں غلط بولوں گا، یہ جید علماء، سمجھے؟ جو ہوش و حواس میں ہے، جس کو ہوش ہے، عاقل بالغ ہے، ایمان والا ہے، ہوش و حواس میں ہے، اگر نماز نہیں پڑھے، نمازوں سے الگ ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت کے خلاف اگر چلتا ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہو، چاہے ہوا پہ چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، آگ میں تو گزر جائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یا تو شیطان ہوگا یا پھر جادو کر بے شک۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تمہیں ان بزرگوں کا دعوت ملا، حضرت ندا شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بولو نمازوں کی پابندی کرو گے؟ بولو نمازوں کی پابندی کرو گے؟ جو میں آخری بات بتانے جا رہا تھا وہ یہ، تمہارے گاؤں میں، تمہاری بستی میں یہاں کوئی ایسا ہے، یار وہ شخص کتنا برا ہوگا، اللہ آپ کو سلامت، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے، اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ حضرت ندا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیضان مجھے بھی انہیں سب کو مولا فیضان سے مالا مال فرما دے۔ کوئی شخص ایسا ہو جو بھینس مری پڑی ہو تو وہ مردہ بھینس ہو گئی، اگر مری ہوئی بھینس کو کوئی کھانے لگے تو کتنا برا ہوگا۔ کوئی شخص بکرا مر جائے، مرا ہوا بکرا کھائے تو کتنا برا۔ اور یہاں تک کہ تمہاری بستی میں تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا کہ جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ بھائی مرا ہوا لیٹا، یار کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ اس کی اگر شادی ہو گئی، بچے ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے، بیوی، سب رو رہے ہیں، سب دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ادھر اس کا سگا بھائی آئے اور اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھانے لگے تو کتنا خراب انسان ہوگا۔ بولو اس بھائی سے برا کوئی ہو سکتا؟ تم نے کوئی شخص، تمہارے یہاں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ بولو نہیں۔ اگر تمہیں مل جائے دوستی کرو گے؟
رشتہ داری کرو گے، اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو توبہ کرو گے؟ ہیں تم میں کم سے کم اگر یہاں پہ 100 لوگ ہوں گے تو کم سے کم 30 لوگ ایسے ہیں آپ کہو گے کہ حضرت نے کن کو بلا لیا یار، کیسی بات پر میں کوئی بھی بات ادھر ادھر کی یا تو حدیث پہ لا کے ٹیک رہا ہوں یا قرآن شریف کی آیت پہ لا کے ٹیک رہا ہوں، سمجھے؟ کوئی بات ادھر ادھر کی کرنے کا عادی میں کرنے نہیں چاہتا، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، آمین۔ کون ہے وہ؟ میری بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط، کسی پیر کی غلط ہو سکتی ہے، پھر کس سے پوچھو گے؟ قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ شک ہے کیا؟ ارے شک تو چھوڑو، قرآن تو وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک تو الگ، شک کی گنجائش بھی نہیں۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اب قرآن پڑھو، وقت ملے تبھی تو پڑھو، موبائل پہنتے لگ گئے، سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے لوگ دعا پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، چاروں کل پڑھتے تھے، پھر منہ پہ ایسے پھونک کے ہاتھ پھیرتے تھے، جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اپنے لیے، اپنے خاندان، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے، اب تو سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اصلا فوراً موبائل نکال کے دیکھے گا، دیکھو کسی کا ایس ایم ایس تو نہیں ہے، دیکھو کسی کی کال تو نہیں آئی ہے، کچھ مانگتا ہی نہیں، مزدوری کر رہا، محنت لیتا ہی نہیں۔ لیکن سنو، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، ترجمہ بھی آسان کروں گا تمہارے مطلب کا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اب پوچھو اتنے حافظ ہیں الحمدللہ، اور یہ تو بمبئی آپ نے سنا ہے، میں بھی آپ کی دعا سے ٹوٹا پھوٹا حافظ ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے یا نہیں، تم بھی سمجھ ہی رہے ہوگے۔ اس آیت کا ترجمہ بالکل اس طرح بالکل صاف ستھرا کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ مفہوماً کروں گا، علماء تو سمجھیں گی۔ آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، آپس میں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اب دیکھو میں نے 30 لوگ کم بتائے نا، زیادہ ہوں گے؟ بولو زیادہ ہوں گے نہیں ہو؟ تم رہے۔ اب ہم مولاناؤں میں بھی یہ بیماری آ گئی، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، کیا کوئی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ بولو آج کے بعد غیبت کرو گے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توبہ کریں گے، بس آخری ہاتھ اٹھا کر توبہ کریں۔ میں رسمن ہاتھ علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ عرس ندائی ان کے دربار میں، مزار شریف کی موجودگی میں، عرس پاک میں یہ توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت اٹھائے، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ بولو غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، سود کا لین دین نہیں کریں گے، جوا سٹا نہیں کھیلیں گے، ہر اس کام سے بچیں گے جو شریعت کے خلاف ہے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور سے پاک میں آنے والے تم بڑے خوش قسمت ہو یار، یہ اصل وقت سے بات ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. قد افلح المؤمنون، بے شک مومن ہی کامیاب ہوئے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کون مومن کامیاب ہے؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو نمازیں چھوڑتے نہیں، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں. اور کون کون مومن کامیاب ہے؟ وہ مومن کامیاب ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے، بری باتوں سے، بیکار باتوں سے، ناجائز باتوں سے بچتے ہیں. اور انشاءاللہ بچتے رہیں گے. پیارو بس یہی میری نصیحت، یہی وصیت ہے. آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو. کینہ، حسد، غیبت، چغلی، ساری چیزیں نکال کے پھینک دو. جدھر سے گزرو نا چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، جدھر سے گزرو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ. کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارا اٹھنے بیٹھنے سونے جاگ ہر ادا بولے نبی نبی. اتنے پیارے ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا. اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں توبہ کر لیجئے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو میں نے حدیث پڑھی تھی نا، 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس بتا دیا. تیسرا ورجلۃ النساء، وہ مرد جو عورتوں کی وضاقتہ بناتے ہیں، یا وہ عورتیں جو مردوں کی وضاقتہ. مطلب لڑکے ہیں بالوں میں کنگا لگا رہا، لڑکے ہیں گلے میں چین پہن رہا، لڑکے ہاتھ میں چوڑی کڑے پہن رہا، لڑکے ہیں ناک میں نتھنیاں، کان میں کنڈل لٹکائے پھر رہا، لڑکیوں جیسے کام کر رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ زیور پہن پھر رہا. جو لڑکیوں کی وضاقتہ بناتے ہیں وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.